ہمدرد دواخانہ کی بنیاد 1906 میں حکیم حافظ عبد المجید نے دہلی میں رکھی۔ تقسیم ہند کے بعد حکیم محمد سعید کا کیا کردار تھا اور یہ حکیم محمد سعید کون تھے؟ حکیم محمد سعید پاکستان کے عظیم طبیب بلکہ ایک محقق، مصنف، ماہر تعلیم، سماجی خدمت کار اور پاکستان کے سابق گورنر سندھ بھی رہے۔ بہت جلد یہ پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا اور روح افزا کی مقبولیت نے ہمدرد دواخانے کو مزید ترقی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ جب کبھی گرمیوں کی شدت میں ٹھنڈک اور تازگی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو روح افزا کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مشروب کیسے بنا؟ اس کے پیچھے کون سی شخصیت تھی اور ہمدرد دواخانہ کا قیام کب اور کیسے عمل میں آیا؟ آئیے اس تاریخی سفر کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ابتدائی سفر، حکیم حافظ عبد المجید، یہ نام کیا ہے اور کون ہے؟ ہمدرد دواخانہ کی بنیاد 1906 میں حکیم حافظ عبد المجید نے دہلی میں رکھی۔ وہ ایک مشہور طبیب اور جڑی بوٹیوں کے ماہر تھے۔ اس دور میں ایلوپیتھک ادویات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باوجود انہوں نے مشرقی طب کو فروغ دینے کا عزم کیا اور ہمدرد دواخانے کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد صرف ایک دواخانہ کھولنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ادارہ قائم کرنا تھا جو روایتی حکمت اور جدید سائنسی تحقیق کو یکجا کرے۔ روح افزا جو آپ ہر گرمیوں میں، اور اب تو رمضان کی بھی وہ شان ہے، ہر رمضان کے ٹیبل پہ آپ کو روح افزا نظر آتا ہے، تو یہ روح افزا کی تخلیق ہے کیا؟ 1907 میں حکیم حافظ عبد المجید نے گرمی کے لیے ایک ایسا مشروب بنانے کا فیصلہ کیا جو نہ صرف جسم کو ٹھنڈک فراہم کرے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہو۔ یوں روح افزا کی تیاری ہوئی، جس میں مختلف جڑی بوٹیوں، پھلوں کے عرق، گلاب، سندل اور دیگر قدرتی اجزاء کو شامل کیا گیا۔ یہ مشروب عام شربتوں سے مختلف تھا کیونکہ یہ صرف میٹھا پانی نہیں بلکہ جڑی بوٹیوں کا ایک مکمل طبی نسخہ تھا جو گرمی سے نجات دیتا اور جسم کو توانائی بخشتا تھا۔ بہت جلد یہ پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا اور روح افزا کی مقبولیت نے ہمدرد دواخانے کو مزید ترقی دی۔ تقسیم ہند کے بعد حکیم محمد سعید کا کیا کردار تھا اور یہ حکیم محمد سعید کون تھے؟ سن 47 میں تقسیم ہند کے بعد ہندوستان میں ہمدرد لیبارٹریز تو موجود رہیں، لیکن پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب حکیم محمد سعید، جو کہ حکیم حافظ عبد المجید کے بیٹے تھے، پاکستان آئے اور یہاں ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ حکیم محمد سعید پاکستان کے عظیم طبیب بلکہ ایک محقق، مصنف، ماہر تعلیم، سماجی خدمت کار اور پاکستان کے سابق گورنر سندھ بھی رہے۔ ان کی ساری زندگی خدمت، تعلیم، تحقیق اور مشرقی طب کو فروغ دینے میں گزری۔ ان کی کہانی محض ایک حکیم کی نہیں بلکہ ایک ایسے فرد کی ہے جو اپنے مشن کے لیے جان تک قربان کر گیا۔ حکیم محمد سعید کی ابتدائی زندگی کی بات کروں تو حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دہلی، جو کہ تب برطانوی ہندوستان تھا، اس میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور طبی خاندان سے تھا۔ ان کے والد حکیم عبد المجید نے 1906 میں ہمدرد دواخانہ دہلی کی بنیاد رکھی تھی، جو روایتی حکمت اور جڑی بوٹیوں کی ادویات میں ایک ممتاز نام بن گیا۔ اگر میں ان کی تعلیم کی بات کروں تو حکیم محمد سعید نے ابتدائی تعلیم دلی میں حاصل کی اور پھر طب یونانی یعنی یونانی حکمت میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے 1940 کی دہائی میں طب اور فارماسیوٹیکل سائنسز کی تعلیم مکمل کی اور جلد ہی ایک ماہر طبیب کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ قیام پاکستان اور ہمدرد دواخانہ کی بنیاد، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں وہ پاکستان ہجرت کر آئے۔ ہندوستان میں ہمدرد لیبارٹریز کا ایک مضبوط نظام موجود تھا، مگر پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی تمام دولت پاکستان منتقل کر دی اور 1953 میں ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک مشکل وقت تھا کیونکہ پاکستان میں روایتی طب کے لیے کوئی خاص سہولتیں نہیں تھیں۔
لیکن حکیم محمد سعید نے اپنی محنت اور لگن سے ہمدرد کو پاکستان کا سب سے بڑا طبی اور تحقیقی ادارہ بنایا۔ تعلیم کے میدان میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہمدرد یونیورسٹی ہے، جو کہ 1991 میں قیام میں آئی، جو پاکستان میں طب، سائنس، فارمیسی، انجینئرنگ، بزنس اور دیگر شعبہ جات میں ایک نمایاں تعلیمی ادارہ ہے۔ ان کی اگر تعلیمی کردار کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم ہمدرد نونہال کو نہیں بھول سکتے۔ بچوں کے لیے تعلیمی مواد فراہم کرنے کے لیے انہوں نے 1953 میں ہمدرد نونہال کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، جو آج بھی بچوں کے لیے معلومات، کہانیاں اور تعلیمی مضامین کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تحقیقی کام کی بات کی جائے اور ان کی لکھی ہوئی کتب کی بات کی جائے تو حکیم محمد سعید نے 200 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں طبی، سائنسی، تاریخی اور ادبی اور بچوں کے لیے کہانیوں کی کتابیں شامل ہیں۔ وہ مشرقی اور مغربی طب کے امتزاج پر تحقیق کے حامی تھے اور ہمیشہ طب یونانی کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ ان کے تعلیمی کردار کی تو بات ہوگی، لیکن اگر میں ان کے سماجی خدمات اور قومی خدمات کی بات کروں تو حکیم محمد سعید نے صرف طب اور تعلیم تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ کئی قومی اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہیں ان کی قومی خدمات کے بنا پر 1993 میں گورنر سندھ بنایا گیا۔ وہ ایک سادہ طرز زندگی گزارنے والے شخص تھے جو اپنی تنخواہ بھی فلاحی کاموں پر خرچ کر دیتے تھے۔ اگر میں ان کے فلاحی منصوبوں کی بات کروں تو یہ بہت اہم ہیں۔ ہمدرد فاؤنڈیشن فلاحی ادارہ جو تعلیم، صحت اور سماجی خدمات میں سرگرم ہے۔ مفت طبی مراکز پورے پاکستان میں سینکڑوں فری کلینک اور دواخانے قائم کیے گئے۔ بے شمار طلبہ کو اسکالرشپ دی تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ سب ان کے کارنامے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے کیے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ اور دکھ اس قوم کا، جو شخص اس قوم کا اچھا سوچے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ 17 اکتوبر 1998 کو کراچی میں حکیم محمد سعید کو دہشت گردوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان کی شہادت نہ صرف ہمدرد فاؤنڈیشن کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ ان کے قتل کا صدمہ آج بھی محسوس کیا جاتا ہے، لیکن ان کی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ یہاں ایک اور سوال ہے، وہ کیا ہے سوال؟ کہ حکیم محمد سعید کی میراث کیا ہے؟ اگر آپ آج ہمدرد دواخانہ کو دیکھیں، روح افزا یا ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد نونہال اور دیگر فلاحی منصوبوں کو دیکھیں تو یہ ان کی عظمت کی زندہ مثالیں ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کی اور ہمیشہ ایک اصول پر قائم رہے، کام کام اور بس کا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت نیک ہو، عزم بلند ہو اور محنت ایمانداری سے کی جائے، کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن دکھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی شخصیت جس نے ملک و قوم کی بے انتہا خدمت کی، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 1953 میں کراچی میں ہمدرد دواخانے کا جو قیام ہے وہ جب عمل میں آیا تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا طبی اور تحقیقی ادارہ بن گیا۔ یہ حکیم محمد سعید کی ہی سب کاوشیں تھیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بلکہ ہر فیلڈ میں ہی ایک غیر معمولی صلاحیت رکھی اور خدمات انجام دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 17 اکتوبر 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر درج ہے، جب ایک عظیم طبیب، محقق، ماہر تعلیم اور فلاحی شخصیت حکیم محمد سعید کو کراچی میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل صرف ایک فرد کا قتل نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں علم، تحقیق اور فلاحی سرگرمیوں پر ایک کاری ضرب تھی۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ان کے قتل کے پس منظر کے اوپر بات کی جائے۔ 1990 کی دہائی میں کراچی بدامنی، لسانی کشیدگی اور ٹارگٹ کلنگ کی زد میں تھا، اور یہ ظاہر ہی تھا کہ اس میں غیر ملکی قوتیں انوالو تھی، کیونکہ اپنے لوگ کبھی بھی ایسا ظلم نہیں ڈھا سکتے۔ مختلف گروہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے مخالفین کو راستے سے ہٹانے میں مصروف تھے، اور اس کام میں یا اس عمل میں ان کو ہمیشہ سے اسپانسرشپ یا سپورٹ یا میں کہوں گا کہ امداد دوسری قوتوں سے ملتی تھی، جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے۔ حکیم محمد سعید کو 1993 میں سندھ کا گورنر بنایا، لیکن انہوں نے 1 سال بعد ہی استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وہ سیاست اور کرپشن سے دور رہنا چاہتے تھے۔
وہ اپنی ساری توجہ تعلیم، طب اور فلاحی کاموں پر مرکوز رکھنا چاہتے تھے۔ تاہم کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں ان کی سرگرمیاں کچھ عناصر کو ناپسند تھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ شہر میں علم اور فلاح و بہبود کو فروغ ملے، اور ایکچولی ایسے عناصر کے پیچھے وہ قوتیں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں چاہتی کہ ملک ترقی کرے یا قوم آگے بڑھے، ورنہ علم اور فلاح و بہبود کسی انسان کو کیسے برا لگ سکتا ہے؟ اس کے پیچھے لازم ایسے حیوان شامل ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ انسان کبھی ترقی کرے یا کوئی بھی قوم آگے بڑھے۔ ناظرین، قتل کا دن 17 اکتوبر 1998 تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ صبح کا وقت تھا جب حکیم محمد سعید اپنی گاڑی میں کراچی کے علاقے ناظم آباد میں اپنے کلینک جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور اور محافظ بھی تھا۔ جیسے ہی گاڑی ناظم آباد کے میزان بینک کے قریب پہنچی، پہلے سے گھات لگائے حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ حملہ آور موٹر سائیکل اور کار میں سوار تھے۔ انہوں نے انتہائی قریب سے بہت سی گولیاں چلائیں۔ حکیم محمد سعید کو سینے، گردن اور جسم کے دیگر حصوں میں شدید گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی شدید زخمی ہو گئے۔ حملہ آور بغیر کسی رکاوٹ کے فرار ہو گئے۔ بغیر کسی رکاوٹ اور فرار، یہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے آپ سنتے رہیں گے، اور اللہ جانے یہ کب تک رہے گا۔ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے لگ جائے تو اس پہ روک تھام ہو سکتی ہے۔ حکیم محمد سعید کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے اور چند ہی لمحوں میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ شہید ہو کر ہمارے سامنے واضح مثال کے طور پر زندہ رہتے ہیں، اپنے کام سے، اپنی خدمات سے۔ لیکن یہاں میں ایک بہت ضروری بات پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، وہ ہے محمد سعید شہید، ان کے قتل کے اوپر تحقیقات اور قاتلوں کی گرفتاری۔ حکومت نے اس کیس کی فوری تحقیقات کا حکم دیا اور کچھ ہی دنوں بعد کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات کے مطابق اس قتل میں ایک سیاسی تنظیم کے کچھ افراد ملوث پائے گئے، جنہیں بعد میں عدالتوں نے مجرم قرار دے دیا۔ سن 2000 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 افراد کو سزائے موت سنائی، لیکن بعد میں کچھ افراد کو عدالت عالیہ نے شک کا فائدہ دے کر رہا کر دیا۔ لیکن ایسے لوگوں کو سزا دے کر بھی کیا محمد سعید واپس آ سکیں گے؟ نہیں آ سکیں گے۔ ان کی شہادت نے پاکستان میں علم و تعلیم اور فلاح و بہبود کے شعبے کو ایک بڑا دھچکا دیا۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جو سیاست اور کسی بھی قسم کی ذاتی مفاد کی جنگ سے دور رہ کر صرف قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں بھی اس وحشیانہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ہمدرد فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں مزید تیز ہوئیں۔ ہمدرد یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی منصوبے جاری رکھے گئے تاکہ ان کے مشن کو زندہ رکھا جا سکے۔ پاکستان کی عوام نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک شہید علم اور شہید پاکستان کے طور پر یاد رکھا، اور جتنے بھی پاکستانی طالب علم یا ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں، وہ اگر ان کی فاؤنڈیشن یا ان کی یونیورسٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کی کاوش تھی۔ تو اسی طرح ایک شہید زندہ رہ سکتا ہے۔ حکیم محمد سعید کی شہادت پاکستان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور مقصد واضح ہو تو مشکلات اور خطرات کے باوجود بھی ایک شخص اپنی قوم کے لیے بے شمار خدمات انجام دے سکتا ہے۔ ان کا نام ہمیشہ پاکستان کے عظیم ترین طبیب، ماہر تعلیم، محقق اور فلاحی شخصیت کے طور پر زندہ رکھا جائے گا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمدرد اور روح افزا آج بھی مقبول ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ولاگ دیکھتے ہوئے یا پھر آج افطار کرتے ہوئے آپ نے روح افزا نوش کیا۔ تو ناظرین، ہمیں اجازت دیں۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ ہمارے ٹاپکس جو ہے وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا ہم کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔